حضور نے اپنے مرض الوصال میں فرمایا کہ اپنی باقی دیگر ازواج مطہرات سے حضور نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اپنے آخری ایام گزار لوں؟ امہات المومنین نے اجازت عطا فرمائی۔ حضور ہم کون ہوتی ہیں اجازت دینے والی؟ آپ ساری کائنات کے مالک ہیں۔ لیکن حضور نے انصاف فرماتے ہوئے اجازت طلب کی، اور اجازت ملنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضور قیام پذیر ہوئے، اور حضور نے اپنی آخری ایام میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خود فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، فرمایا کہ اے عائشہ، خیبر میں یہودیوں نے جو مجھے زہر دیا تھا میں اس کی تکلیف آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، میں آج بھی اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ زہر جو ہے وہ میرا حلقوم ہی کاٹ ڈالے گا۔ حضور خود، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور خود اپنے وصال کی جو وجہ ہے وہ زہر تو بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن وہ زہر وہ یہودیوں کی طرف سے دیا گیا ہے، خیبر میں حضور کو دیا گیا وہ ہے۔ باقی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگانا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، حلالی مومن کے بھی خلاف ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اپنی ماؤں کا احترام کریں۔ ہماری مائیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اتنی جناب مائیں ساری کائنات کی اکٹھی ہو جائیں تو اما عائشہ کے قدموں کی دھول پر قربان، کیونکہ یہ وہ ماں ہے جسے اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن ہو تو یہ تمہاری ماں ہے، اگر مومن ہو تو یہ تمہاری ماں ہے، اور اگر جو اسے ماں نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا۔ قرآن نے حضور کے ازواج مطہرات کو مومنین کے مائیں کہا ہے، تو جو اپنی ماں نہیں سمجھتا ہم اسے مومن ہی نہیں سمجھتے، ہم اسے مومن ہی نہیں سمجھتے، وہ قرآن کا منکر ہے۔